چھوڑے مجھے اپنے بہتے آنسوں کے ساتھ اس نے خود کو شرمانے کی کوشش کی۔ نہیں، میری بات غور سے سنو، دیکھو اور محسوس کرو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اب تک جو کچھ میں نے کہا یا پھر جو کچھ تمہیں محسوس ہوا جھوٹا، دھوکہ تھا، کوئی فرا تھا؟ کہ تمہیں کبھی بھی ایسا لگا کہ تمہیں چھوڑ کر، تمہاری محبت چھوڑ کر میں ان کاغذ کے چاند ٹکڑوں کے لیے سب کر رہا ہوں؟ میں جو بچپن سے چاہتا ہوں کہ کاش تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں بھی کبھی مجھے دیکھ کر مسکرا اٹھیں، کاش وہ وقت بھی کبھی آئے جب دل سے اپنے لہجے میں محبت سمو کر تم مجھے پکارو۔ میں تم سے دھوکہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کب تمہیں میری آنکھوں میں دھوکہ نظر آیا؟ کب تمہیں میری باتوں میں فریب کا گمان ہوا؟ بتاؤ مجھے۔ قرۃ العین کو اپنے سینے میں بیٹھے اس کے آنسوں سے اپنی شرٹ کو بھیگتی محسوس کر کے وہ بے بسی سے بولا، پھر وہ کیا تھا جو آپ ماما کے سامنے کہہ رہے تھے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ آنسو اسمن کی باتوں کی سچائی کو محسوس کر کے اپنے آپ کو روک گئے تھے، لیکن رونے کی وجہ سے ہچکی باندھ گئی تھی۔ دیکھو قرۃ العین، ہمیشہ جو انسان دیکھے اور سنے وہی سچ نہیں ہوتا۔ کبھی کانوں سننا اور آنکھ کو دیکھا بھی جھوٹ ہو جاتا ہے۔ تب تو کیا یہ جھوٹ ہے کہ آپ نے نکاح نامے کے ساتھ جائیداد کے پیپر سائن نہیں کروائے؟ قرۃ العین نے اسمن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے امید سے پوچھا، نہیں یہ سچ ہے، نکاح نامے کے ساتھ میں نے تم سے پراپرٹی کے پیپر سائن کروائے ہیں، لیکن میرے مقصد نہ تمہیں ہرٹ کرنا تھا اور نہ ہی تمہاری دولت اور جائیداد کا مجھے کوئی لالچ ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو دیکھا اسمن نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ دیکھو قرۃ العین، پلیز یوں رو رو کر مجھے تکلیف نہ دو۔ جس دن تمہیں سچائی معلوم ہوگی، تمہیں میرا اٹھایا کہ یہ قدم بالکل درست لگے گا، تو پھر پلیز مجھے وہ سچائی بتا دے۔ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ میں غلط سوچنا نہیں چاہتی، مگر میرے دماغ میں غلط خیال آ رہے ہیں۔ زارو قطار روتے ہوئے اس نے اسمن کی شرٹ کو مٹھی میں لیتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے سے لگایا۔ نہیں، میں نہیں بتا سکتا تمہیں کچھ بھی، تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ کیوں نہیں بتا سکتے آپ؟ کس بات کا انتظار ہے آپ کو؟ اسمن کے سینے سے سر اٹھا کر اس نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری آنکھیں کھولنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ انتظار کر رہا ہوں کس دن تمہیں مرینا ملک کی سچائی پتہ چلے گی؟ انتظار کر رہا ہوں کہ کب تمہیں پتہ چلے کہ تم آج تک کتنی بڑی غلط فہمی میں جی رہی ہو۔ انتظار کر رہا ہوں کب تمہیں معلوم ہو کہ کون تمہارا اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون تم سے مخلص ہے اور کس کی محبت فریب ہے۔ قرۃ العین کی آنکھوں میں ہزاروں سوال بھر کر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ جانتا ہوں بہت بے چین ہو اس وقت، بہت سوالوں کے جواب چاہیے تمہیں، لیکن میں تمہیں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس سے سچائی تک تمہیں خود پہنچنا ہوگا۔ جاؤ نماز پڑھو، تمہارے دل کو سکون ملے گا، اور خدا سے دعا کرو وہ تمہیں اس بے چینی سے نجات دلا کر ہر جھوٹ سچ کو واضح کر دے۔ ہاتھوں کے انگوٹھے سے اس کے گالوں پر پھر سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسمن نے اپنے دہکتے لبوں سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ خود میں سکون کی لہر کو دوڑتے محسوس کر کے وہ کچھ دیر بعد پیچھے ہوا، چلتا ہوا۔ دعا کروں گا آج کی رات سارے جھوٹ فریب دھوکے کو اپنے ساتھ لے کر ڈوب جائے، اور کل کا سورج سچائی کی سنہری روشنی لے طلوع ہو۔ چنبیلی کہاں کو ہے رے تو؟ سلیم نے چارپائی سے نیچے پاؤں جلاتے ہوئے چنبیلی کو آواز دی، کیا ہے رے؟ کاہے کو پھوکٹ میں دماغ کا دہی کرتا ہے تو؟ چنبیلی نے پردے کے پیچھے سے نکلتے سلیم کو غصے سے گھٹتے ہوئے سنایا۔ سفید گورے بدن پر شوخ لال رنگ کی ساڑی کو سلیقے سے باندھ کر بالوں کو جوڑ میں قید کیے، خوبصورتی کے نقوش کو ہلکے پھلکے میک اپ سے سجا کر وہ سلیم کے دل پر بجلیاں گرا گئی۔ اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر سلیم نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے قریب کیا۔ کہاں سے لاتی ہے تو اتنی خوبصورتی؟ ہر روز اپن کو تیرے سے پہلے سے زیادہ پیار محسوس ہونے لگتا ہے۔ کاہے کو سجی ہے رے تو؟ کسی دن تیرے حسن کے جلووں سے غائل ہو کے اپن اس دنیا سے کلٹی ہو جائے گا۔ توبہ ہے رے تجھ سے تو، ساری رات اپنے کو تو سونے اچ نہیں دیا، اور اس بنگلے والی کی بات پہ غصہ ہو کے تو اپنے کو کاٹا، اور اب پھر سے عاشقی سوچ رہی ہے۔ میں بول رہی ہے اگر اب تو اپن کے پاس آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں آؤں تیرے پاس؟ سالہ تو اپن کی بیٹر ہاف بولے تو بیوی میری جان جانو سب ہے تیرے پاس آنے کا حق اپن کو خدا سے ملا ہے۔ بر ابھی تو ایک کام کر، اپنا سامان باندھ اور چلنے کی کر۔ 1 منٹ کہاں چلنا ہے؟ اپن کے پاس بہت سارا پیسہ آنے والا ہے۔ جیسے ہی وہ مرینا پیسے اپن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے گی، اپن دونوں یہاں سے 9 2 11 ہو جائے گے۔ پچھلی باری بھی تو یہی اچ بولا تھا، لیکن آیا کیا؟ ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں دی تھی تیرے کو۔ نہیں یار، اس بار وہ مرینا کیا اس کا باپ بھی اپن کو پیسہ دے گا۔ دیکھ سلیم، میں بول رہی ہوں تیرے سے، وہ مرینا ڈائن پہ تیرے کو بھروسہ کرنا ہے۔
شوق سے کہا، لیکن میں تیرے کو بتا رہی ہے سلیم، وہ سالی اپنے شوہر کو کھا گئی، اس گھر کی خوشیاں کھا گئی۔ ارے ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، لیکن اس مرینا نے تو اس کا ریکارڈ اچ توڑ دیا۔ وہ تیرے کو ایسے ہی چھوڑے گی کیا؟ ارے میں کب سے سمجھا رہی ہے تیرے کو، چھوڑ دے ان پیسوں کا لالچ، اپن تیرے ساتھ رکھی سو کی روٹی بھی کھا لے گی، پر اگر تو نہ ہوا تو وہ بھائی اپنے کو پھر اس کوٹھے پر لے جائے گی اور پھر سے نچوائے گی۔ جب تو اپنے کو وہاں سے لے کر آیا تھا تو اپن سے نازی تھی کیونکہ میں چھوٹی تھی، لیکن اب تو سالہ میں بڑی ہو گئی ہے تو اب تو وہ مجھ سے وہ کام بھی کروائے گی جو وہ باقی لڑکیوں سے کرواتی تھی۔ اپن کو وہ گندا کام نہیں کرنے کا ہے۔ اپنی بات کہتے وہ اس کا گلا رون گیا۔ چپ کر، رونا نہیں، اپنی محبت کی قسم کھاتا ہے سلیم، کل صبح ہوتے اپن یہاں سے کہیں دور چلا جائے گا، کیونکہ میرا آدھا کام اس اسود ملک نے کر دیا ہے اور باقی کا آدھا اپن خود کرے گا۔ شوکت، تیرے کو میری ماں کے کو ایک آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ دل میں سوچے اس نے چمبیلی کو اپنے سینے سے لگائے، عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہیں سجدے کی حالت میں لیٹے اچانک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی، آنکھوں کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے منہ بہات پھیر اور جائے نماز اٹھا کر الماری میں رکھ کر بیٹھ کے دبڑی۔ سچ کہا تو اسود نے نماز پر اس کے دل کو بہت سکون ملا تھا۔ اس نے سب خدا پر چھوڑ دیا تھا کیونکہ دل اسود کو جھوٹا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور دماغ ہر دوسرے پل کوئی اور ہی دلیل دے کر سامنے آ جاتا۔ پھر اسے اپنے پاپا یاد آئے۔ ایک بار انہوں نے کہا تھا جب دل اور دماغ مخالف سمت چلنے لگے تو آپ ہمیشہ دل کی سنو، اور جہاں دل کہے بنا کچھ کہے پوچھے اس راستے پر چل پڑو، کیونکہ ہمارے دل میں خدا بستا ہے اور خدا اپنے بندے کو کبھی غلط راستے پر نہیں چلاتا۔ بیٹھے بیٹھے چیئر کے پیچھے پاس آئے گرا کہا آج ایک بار پھر وہ اپنے بچپن میں چلا گیا تھا۔ 10 سالہ سلیم نہیں جانتا تھا کہ امیری کیا ہوتی ہے اور غریبی کیا، لیکن شوکت کے ہر روز کے تانے، مار پیٹ، گالی گلوچ سے وہ سمجھ گیا پیسہ ہونا ہی سب کچھ اور پیسہ نہ ہونا شاید ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا اس کی ماں صبح شام کاٹتی ہے۔ شوکت بظاہر تو اس کا باپ تھا، لیکن نہ اس نے کبھی سلیم کو باپ کا پیار دیا اور نہ ہی کبھی اسے اپنا بیٹا سمجھا، جہاں تک کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس کا سلوک پاؤں کی جوتی کے برابر تھا۔ شوکت سے اسے کوئی خاص لگاؤ بھی نہیں تھا۔ وہ تو بس جب بھی اپنی ماں کے پاس ہوتا تو اسے لگتا ہے اس دنیا میں اسے سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہے ہی نہیں۔ اور پھر ایک دن شوکت کو آفتاب ملک کی کمپنی میں پیسوں کی ہیرا پھیری پہ پولیس لے گئی۔ اس کی ماں نے اس کو ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن میں بہت چکر لگائے، لیکن 5 کروڑ کے گھپلے کی سزا تو اسے ملنی ہی تھی۔ اور پھر یہ کسی عام انسان نے یہ کیس نہیں کیا، مشہور بزنس مین آفتاب ملک نے یہ کیس کیا تھا۔ ویسے تو شوکت کو 4 سال کی سزا ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیسے وہ 2 سال میں ہی رہا ہو گیا۔ گھر آتے اس نے جب سلیم کو نئی فٹ بال سے کھیلتے دیکھا تو جٹ سے اسے چین کر اپنے ہاتھوں میں گھماتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ارے واہ، نئی فٹ بال! وہاں جیل کی رکی سکی کھا رہا تو تم لوگ یہاں یاشو کی زندگی جی رہے ہو اور یہ چونچلے بھی شروع کر رکھے ہیں۔ کیوں بے حرامی پیسے کہاں سے آئے تیرے ماں کے پاس؟ کہیں دندہ تو شروع نہیں کر دیا تیری ماں نے؟ 13 سالہ سلیم کو اپنی ماں پر لگائے گی سلطان پر غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر اس نے قہر برساتی آنکھوں سے شوکت کو دیکھا۔ کیوں رے، ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ اپنے باپ کو آنکھیں دکھائے گا؟ غصے سے چیتے اس نے ایک زوردار تھپڑ سلیم کو دے مارا اور پھر پے در پہ کئی تھپڑ مار کے اس کو زمین پر دھکا دے دیا۔ شور شرابے کی آواز سن کر جیسے اس کی ماں باہر جہاں شوکت کو 2 سال بعد جیل سے باہر دے کر اسے خوشی ہوئی، وہیں سلیم کی حالت دیکھ کر ان کا دل دہل اٹھا۔ چھوڑ دے میرے بیٹے کو، کیوں مار ہیں آپ اسے؟ کیا بگاڑ اس نے آپ کا جو آپ گھر آتے ہیں اس پر غصہ ہونا شروع ہو گئے؟ سلیم کو اس کی گرفت سے چھڑوا کر اپنے سینے میں بیندھتے ہوئے آج وہ پہلی بار شوکت سامنے غصے سے بول اٹھی تھی۔ شوکت نے ابرو اٹھا کر اس کی جرأت کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے سلیم کو کھینچ کر اس کا سر دیوار میں دے مارا اور بپڑے انداز میں اس کی جانب بڑھا، مگر اس کی نظریں صرف سلیم کے سر سے نکلتے خون پر تھی۔ سلیم میرا بیٹا! روتے ہوئے جیسے وہ اسے اٹھانے کے لیے بڑی، اتنے میں شوکت نے ایک طرف پڑے موٹر کے پائپ کے ٹکڑے کو اٹھا کر پوری طاقت سے اس کی کمر میں دے مارا۔ ایک دل ہراش چیخ کے ساتھ وہ فرش پر اونڈے منہ گری اور شوکت نے منہ سے گالیاں ہمیشہ بلا وجہ کے الزام لگاتا ہے اسے پائپ سے مارنا شروع کیا۔ لیکن جب شوکت نے اس کی ماں کے پیٹ میں زوردار لات ماری، سلیم کے دل نے چیخ کر کہا شاید آج وہ اپنی ماں کو کھو دے گا۔ نکاح سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک بار پھر گر گیا۔ اپنی ماں کی حالت کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر ہمت کر کے اٹھا اور شوکت کے ٹانگ سے لپٹ گیا۔ نہیں، چھوڑ دو میری ماں کو، پلیز چھوڑ دو۔
روتے ہوئے اس نے ہاتھ جوڑ کر شوکت کے آگے التجا کی تو سمجھا اپنی اس بیکارن ماں کو نہ کوئی نہ کا جہد لے کر آئی، نہ ہی مجھے آج تک خوش رکھ پائی، الٹا مجھ سے زبان درازی کر کے سمجھا لے سے اگر دوبارہ میرے سامنے زبان کھلی تو جان سے مار دوں گا۔ تان فن کرتا وہ کمرے میں گیا۔ 5 منٹ بعد اپنا بیگ لے کر باہر آیا۔ ایک اچھتی نظر دونوں ماں بیٹے پر ڈال کر وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ ماں اٹھ جا، ماں اٹھو نا۔ روتے ہوئے سلیم نے اپنی ماں کو دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑا۔ ہلکا سا ہوش میں آتے ہی اس نے سلیم کی طرف دیکھا۔ سلیم میرا بیٹا کتنا خوش خون نکل گیا ہے۔ روتے ہوئے انہوں نے سلیم کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماں مجھے کچھ نہیں، تو بس ایسے ہی جاگتی رہ، میں ابھی جا کر کسی کو بلا کر لاتا ہوں، پھر ہم ہسپتال چلیں گے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی ماں کے چہرے کا خون صاف کرتے ہوئے وہ مسلسل رو رہا تھا۔ نہیں سلیم، یہیں بیٹھ میرے پاس، آج مجھے میرے چاند بیٹے سے کچھ چاہیے۔ اپنا سر سلیم کی گود میں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں سلیم کو چھوٹا سا ہاتھ دبایا۔ تیرے باپ نے آج تک جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا، میں نے کبھی بھی اف نہیں کی، جانتے ہو کیوں؟ اٹک اٹک کر بولتے ہوئے انہوں نے سلیم کے روتے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیونکہ میرے پاس میری دنیا، میری کل کائنات، میرا بیٹا، میرا چاند بیٹا تھا۔ تبھی وہ جب بھی مجھے کچھ بھی بولتے تھے میں سب کچھ بھول جاتی تھی، جیسے تمہارا ہنستا مسکراتا چہرہ میرے سامنے آتا، میرے ہر زخم پر مرہم اپنے آپ لگ جاتا تھا۔ پر آج مجھ سے ایک وعدہ کر، تم میرے چاند سے بیٹے ہو، جانتی ہوں تم اپنے باپ جیسے نہیں ہو، لیکن پھر بھی وعدہ کرو کبھی اپنے باپ جیسے نہیں بنو گے، کبھی عورت ذات پر بلا وجہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، ہو سکے تو ہمیشہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنا۔ وعدہ کرو نا سلیم۔ وہ رو رو کر کراتے ہوئے اس نے سلیم کے ہاتھ کو ہلایا۔ ہاں ماں، وعدہ کرتا ہوں کبھی میں ابو جیسا نہیں بنوں گا، میں صرف اپنی ماں کا بیٹا ہوں۔ روتے ہوئے سلیم نے اپنی ماں کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکایا۔ کچھ دیر رونے کے بعد جب اسے کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی تو اس نے زور زور سے انہیں ہلایا۔ ماں اٹھو، ماں اٹھو، چیخ چیخ کر وہ اپنی ماں کو اٹھانے لگا، لیکن اب وہاں اس کے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک ماں تھی، اسے بھی خدا نے آج اپنے پاس بلا لیا تھا۔ کچھ دن تک جو ہی وہ آوارہ گردی کرتا رہا۔ رشتہ داروں سے تو شوکت نے پہلے قطع طلب کر لیا تھا، اب تو سلیم کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ بھوک سے نڈھال ہو کر اس نے ایک ہوٹل میں برتن صاف کرنا شروع کیے، لیکن وہاں کا مالک اس کے سارا دن کے کام کے بدلے 2 وقت کی روٹی ذلیل کر کے دیتا۔ ایک دن سلیم نے موقع دے کر سب کے سونے کے بعد غلے کا لاگ توڑا اور پیسے لے کر اپنے ایک دوست کے ساتھ فرار ہو گیا۔ پھر اس کا اور اس کے دوستوں کا یہ معمول بن گیا تھا، ایک بار کہیں بڑا ہاتھ مارتے ہوئے پھر سکون سے بیٹھ کر اپنا اپنا حصہ کھاتے۔ جب تک معاملہ ٹھنڈا ہوتا وہ پھر سے کوئی نہ کوئی کارنامہ سارے انجام دے دیتے۔ یوں ہی ایک دن اس کے کچھ دوست اسے رانی بائی کے کوٹھے پر لے گئے۔ ہر طرف رنگ برنگے پردے لگے ہوئے، کہیں کچھ منزلیں کسی لڑکی سے گفتگو میں مگن تھے، کہیں لڑکیوں کی الگ سے ٹولیاں کھڑی تھی۔ گلاب اور موتی کے پھولوں کی خوشبو نے ہر طرف اپنا سما باندھا ہوا تھا۔ لائٹوں سے چکا چوند اس کوٹھے کو بہت خوبصورت سے سجایا گیا تھا، لیکن سلیم کو اس ماحول سے عجیب سے وحشت ہونے لگی۔ ان سب کو دیکھ کر بار بار اسے اپنی ماں یاد آتی، جس نے اس سے وعدہ لیا تھا ہمیشہ عورت ذات کی عزت کرنا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس کے دوست ایک بڑے ہال نما کمرے میں لے گئے، جہاں کچھ لوگ بڑے بڑے تکیے لگا کر بیٹھے کسی لڑکی کے ناچ پر غلیظ فکرے کستے ہوئے پیسے لٹا رہے تھے۔ سلیم نے ایک سرسری نظر اس لڑکی کو دیکھا، گوری رنگت میں لہنگا اور سلیو لیس چولی پہنے، لمبے لمبے بالوں کی چوٹی کیے تیکھے اور خوبصورت نقوش کو میک اپ سے آراستہ کیے۔ وہ کوئی 16-17 سال کی لڑکی تھی، لیکن کچھ یاد آنے پر پھر مڑ کر دوبارہ اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے دونوں بازو پر مار کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ بازو سے اس کا جائزہ لیتی نظر پیروں پر جا ٹکی، مسلسل چلنے پیروں سے خون رس رس کا فرش پر دبے بنا رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا، کیا نہیں تھا اس کے چہرے پر؟ دکھ، تکلیف، بے بسی، کرب، آنکھیں جھلکنے کو بےتاب تھی، لیکن اپنے خوبصورت ہونٹوں کو آپس میں پیوست کے وہ ناچتے تھے، ماتھے پر پڑے نیل کو میک اپ بھی چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی تکلیف دیکھ کر سلیم کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا، ایک دم اس کی آنکھوں کے اپنی ماں کا چہرہ گم گیا۔ سلیم کی دارتی آواز پورے کمرے میں گونجی، جہاں چنبیلی کے تھڑکتے قدم رکے وہیں رانی بائی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، سینے سے عائشہ، آفتاب، ملک اور اپنی تصویر لگائے وہ ہلکی ہلکی غنودگی میں تھی۔ جب ہی کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز پر ہلکے جھٹکے سے اس کی نیند کھل گئی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ ایسا لگا ماما کے کمرے میں کچھ ٹوٹا ہے، ایک بار جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ ویسے بھی صبح سے ماما سے ملی بھی نہیں۔ پاؤں میں سلیپر پہنتے وہ دل میں سوچتے ہوئے مرینا ملک کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شور نہیں کرو مرینا، کیا چاہتی ہو سارا محلہ جاگ جائے، تماشا بن جائے گا ہمارا، ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ گی نہیں؟ میں کیسے کوئی
حل نکالوں گا۔ صبح سے ہوار ہو کر لوگوں کی عجیب عجیب باتیں سن کر تمہارا کہا پورا کر کے آ رہا ہوں۔ اس سے سلیم کے اکاؤنٹ میں 15 کروڑ ٹرانسفر کروا کر آ رہا ہوں۔ اب گھر آیا ہوں تو ایک نیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے۔ بیزاری سے کہتے ہوئے شوکت صوفے پر جا بیٹھا۔ ایک منٹ شوکت، مجھے بتاؤ تم نے پیسے کیسے ٹرانسفر کیے؟ مرینا ملک نے حیرت سے شوکت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار یہی تو بتا رہا ہوں۔ تم کچھ سنو تو کوئی بات ہے بنے۔ آفتاب ملک کے کسی بھی اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر نہیں ہو رہے تھے، اس لیے میں نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے پیسے سلیم کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اور اب کیا بچا ہے تمہارے پاس؟ شوکت تنزیہ ہنستے ہوئے اس نے شوکت کی طرف دیکھا۔ تقریباً 65 لاکھ۔ اس کی ہنسی کا متم نہ سمجھتے اس نے مرینا کو جواب دیا، مگر اس کے جواب کے ساتھ چٹا کی آواز کمرے میں گونجی اور شوکت کا منہ دوسری طرف پھر گیا۔ اپنی حد میں رہو مرینا بیگم، شوکت نے ڈانٹتے ہوئے مرینا کو ہونہار نظر سے گھورا۔ چپ، ایک دم چپ۔ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے تمہیں میں اس جیل سے نکلوا کر یہاں لائی تھی؟ کہ یہی دن دیکھنے کے لیے ہم نے آفتاب ملک کو مارا تھا؟ غصے سے چیختے ہوئے مرینا نے شوکت کو دھکا دیا اور یہ انکشاف سن کر باہر کھڑی قرۃ العین کے پاؤں کے نیچے سے مانو کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ اتنے سال اس کی منحوس بیٹی کو ہم نے اس لیے پالا کہ ہمارے ہاتھ میں ایک پھوٹی کوڑی نہ لگے، اور اینڈ ٹائم پر آ کر وہ کل کا لڑکا میرے سالوں کی محنت پر پانی پھیر جائے۔ کیا کہنا چاہتی ہو مرینا تم؟ شوکت کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو اس نے مرینا سے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ صبح وہ اسفل ملک یہ پیپر دے کر گیا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، جو بچا تھا وہ تم ماشاءاللہ سے اسے سرک چھاپ سلیم کو دے آئے ہو۔ ان میں ورنہ جانے کیا کیا بحث ہو رہی تھی، لیکن قرۃ العین کی دنیا تو اسی وقت توبہ لا ہو گئی تھی جب اس نے سنا اس کے باپ اس کی ماں نے مارا ہے۔ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے وہ اپنے کمرے تک آئی۔ آفتاب ملک اور عائشہ کی تصویر کو اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ پاپا آنکھوں سے آنسو نکل کر تصویر پر گرنے لگے۔ تصویر کو اپنے سینے میں بینچ کر وہ بھاگتی ہوئی بیرونی گیٹ کی جانب بڑھی۔